بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ باب نمبر 2 ریاض الصالحین، اور یہ باب ہے توبہ اور استغفار۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ آج ہم اس کو شروع کرنے لگے ہیں۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب میں تقریباً 3 آیات قرآن پاک کی اور 12 احادیث مبارکہ جو ہیں اور توبہ کی شرائط جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں توبہ کی شرائط سے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ قبولیت توبہ کی شرائط جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس گناہ کو ترک کرنا، یعنی جس گناہ میں انسان مبتلا ہے اس کو چھوڑنا، دوبارہ یعنی نہیں کرنا۔ پھر دوسری بات، گناہ پر شرمندہ ہونا، یعنی جو گناہ غلطی سرزد ہوئی اس پر شرمندگی کا اظہار کرنا یا شرمندہ ہونا۔ پھر تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے شرط کہ پکا ارادہ کرنا، ڈٹرمینیشن، کہ انشاءاللہ آئندہ یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو فرماتے ہیں اگر ان شرائط میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ اور یہ کوائٹ یعنی اوویس یہ چیزیں ہیں کہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر ہم چھوڑتے ہیں تو وہ توبہ کا جو مقصد ہے وہی پورا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کا حق، یعنی یہ آپ حقوق العباد کے متعلق چیز آ گئی، وہ تو پہلی چیزیں جو ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی فرما برداری کی یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑا، ٹھیک ہے، تو گناہ سرزد ہوا۔ چوتھی جو چیز ہے اس کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے ہے، یعنی کسی کا حق مارا، حق تلفی کی، بد کلامی کی کسی سے، یا جو بھی ہمارے یعنی جس کو معاملات کہہ لیں، لین دین کے معاملات ہیں، اس میں بزنس کے معاملات ہیں، تو جب تک وہ چیز یعنی اگر کسی سے کوئی چیز لی تھی تو واپس نہیں کی تو وہ چیز واپس کرنا ہوگی، قرض لیا تھا تو قرض واپس لینا ہوگا، یا اس سے اس بارے میں یعنی معاف کرنے کا وعدہ لینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہرحال جو تعلق کسی انسان کے ساتھ ہے، وہ معاملات کا جو معاملہ ہے وہ اس بندے سے طے کرنا ہوگا، اس کو جو ہے وہ حل کرنا ہوگا۔ تو یہ چوتھی شرط ہو گئی، اور پھر جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب توبہ کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اب اس پر قرآن مجید فرقان حمید میں آیات بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں، اور اجماع امت بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ النور ہے، آیا نمبر غالباً 31 ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ تو ظاہر خطاب جو ہے اس آیہ کریمہ میں وہ مسلمانوں سے ہے، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ توبہ اور استغفار جو ہے وہ کریں۔ وجہ سمپل ہے کہ انسان فطرتاً کمزور ہے، غلطیاں زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جو انسان آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیروی کرتے ہوئے جب ان سے غلطی ہوئی، بھول ہوئی، تو انہوں نے فوراً ریئلائز کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، معافی مانگی۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کی معافی جو ہے وہ ایک لمبی 350 سال کم و بیش عرصہ لگ گیا، کیونکہ جتنا کسی کا مقام بلند ہوتا ہے اتنی اکاؤنٹیبلٹی بھی سویر ہوتی ہے۔ لیکن اس کے پیرالل ہمارے پاس ایک کریکٹر ہے شیطان کا، اس نے بھی غلطی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعظیم میں ان کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کیا۔ تو اب اس نے انکار کیا، پلس اپنی اس
یعنی غلطی کو مانا نہیں، یہ فرق ہے۔ انسان اگر غلطی کرے، مان لے، ایکسیپٹ کر لے، پھر اس کی اپالوجائز کر لے، چاہے وہ بندوں سے معاملہ ہو یا اللہ تعالیٰ سے ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے، بندے بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر شیطان کی پیروی کرتے ہوئے انسان اگر یعنی غلطی بھی تسلیم نہ کرے اور پھر یعنی غلطی خود کی اور بلیم بھی دوسرے کو کرے، تو وہ شیطان کی پیروی ہے، جس طرح شیطان نے کیا۔ اور شیطان نے کیا کیا کہ ایک تو غلطی تسلیم نہ کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو شرائط ہم نے بیان کی ہیں ان کو فالو نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے چلا گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو ہی الزام دے دیا کہ اے میرے پروردگار، یعنی میرے بنانے والے، اے اللہ تو نے مجھے کام ہی ایسا کہا، تجھے یہ پتہ تھا کہ یہ میں نہیں کرنے لگا، تو تو نے مجھے کہا ہی کیوں؟ لہٰذا یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ اللہ تیری غلطی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو آپ اندازہ کر لیں، یہ خطا کی جس کو ہم اپنی زبان میں ایک غلطی اوپر سے سینہ زوری، تو وہ شیطان نے سینہ۔ تو بندے کو بھی چاہیے کہ ان دو کریکٹر جو ہمارے سامنے ہیں، دو ایک ماڈل ہیں، آدم علیہ السلام کا ماڈل ہے اور پھر شیطان کا ماڈل ہے، کہ ہم شیطان کو فالو نہ کریں، ہم آدم علیہ السلام کو فالو۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کا سب سے زیادہ محتاج وہ ہے جو اپنے لیے توبہ کی ضرورت محسوس نہ کرے، یعنی وہ بندہ جو کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اصل میں اسی ہی ضرورت ہے سب سے زیادہ توبہ کی، کیونکہ یہ وہ شوئنگ ہز ایروگینس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کو توبہ کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے خطاب بھی مسلمانوں سے ہے، اور غلطی اگر مسلمان کرتے ہیں تو ان کو اس کا یعنی کمپنسیٹ کرنے کے لیے پھر توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری آیہ مبارکہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود ہے، آیہ نمبر غالباً 9 ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع کرو، ٹھیک ہے۔ سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ، اپنے گناہ کی، اپنی اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نہ ماننے کی معافی مانگ لو، اور پھر اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، تو پھر انشاءاللہ وہ جو شرائط یہاں بیان کی ہے ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ تیسری آیہ مبارکہ سورہ تحریم کی ہے، آیہ نمبر 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، توبۃ نصوحا۔ علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں توبۃ نصوحا یعنی توبہ صادقہ، جس کا اثر توبہ قبول کرنے والے کے اعمال میں نظر آنا چاہیے، یعنی اس کی زندگی اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی عبادت میں معمور ہو جائے، اور وہ گناہوں سے مجتنب یعنی بچ جائے، پاک ہو جائے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے اصحاب نے فرمایا کہ توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا۔ یعنی یہ مثال انہوں نے اس طرح دی کہ اٹ از ویری ہارڈ ٹو پٹ بیک، جو ملک جانور کے تھن سے نکلتا ہے اس کو دوبارہ ڈالنا اتنا ایزی نہیں، یعنی مثال آپ دیکھیں کیسی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ تیرے لیے وہ گناہ کرنا بہت مشکل ہو، دوبارہ اس گناہ کو نہ کرو، یعنی کس طریقے سے مثال دی، مثال سے ہی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ تو تھیں جناب توبہ کی شرائط، اور قرآن مجید فرقان حمید میں توبہ کے جو احکامات وہ مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آئیں حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 13 ہے، استغفار کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ۔
بخاری کتاب الدعوات باب استغفار النبی فی الیوم واللیل۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے وہ بخاری میں ہے۔ رپورٹ کرنے والے جو ہیں وہ اس حدیث کو وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سمعت، یعنی میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یقول، یہ فرماتے ہوئے، واللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم، انی میں لا استغفر اللہ، یعنی میں کیا کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں ایک دن میں، فرمایا کتنا، الیہ فی الیوم، ایک دن میں اکثر، یعنی من 70 مرہ، یعنی 70 ٹائم، یعنی 70 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 14، دو حدیثیں ملتی جلتی۔ یہ حدیث جو ہے وہ رپورٹڈ بائی انل غر بن یسار المزنی رضی اللہ عنہ کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا الناس، او لوگو، توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی الیوم الیہ 100 مرۃ، رواہ مسلم کی حدیث ہے، کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار۔ تو اس میں رپورٹ کرنے والے ہیں غریب نے یسار رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگا، اللہ سے توبہ کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں 70 اور ایک میں 100 مرتبہ۔ تو دونوں حدیثیں بڑی ماشاءاللہ مشہور و معروف احادیث کی کتابوں سے ہیں۔ اب عمدۃ القاری میں توبہ سے متعلق علماء کرام رحمہم اللہ السلام کے جو اقوال درج کیے گئے ہیں ان کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ بعض مشائخ کرام کے نزدیک ندامت، یعنی وہ کیا ہے، وہ توبہ کا نام ہے، یعنی دوسرا نام ندامت، یعنی بندے کو یعنی شرمسار ہونا چاہیے، یہی اس کی توبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور کچھ علماء کے نزدیک یعنی گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا عزم مصمم، یعنی پکا ارادہ کرنا، یہ توبہ ہے۔ تیسرا گناہ سے باز رہنے کا نام توبہ ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں جو ہم نے اوپر، ان کے مجموعے کا نام جو ہے وہ سچی اور اچھی اور توبتاً نصوحہ جو توبہ ہے وہ کہلاتی ہے۔ علامہ جوہری نے فرمایا کہ گناہوں سے رجوع کرنے کا نام توبہ ہے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور آئندہ نہ کرنا، یہ توبہ ہے۔ اب سچی توبہ کی علامات، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سچی توبہ کی 6 علامات ہیں۔ اب انہوں نے 6۔ نمبر 1، گزشتہ گناہوں پر یعنی شرمندہ ہونا، نادم ہونا۔ دوسری، گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا پکا ارادہ کرنا، اور جن فرائض میں کوتاہی کی ان کی ادائیگی، ٹھیک ہے، یعنی وہ نمازیں بھی ہو سکتی ہیں، روزے بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے حق تلفی، جن کا حق تلف کیا انہیں ان کا حق دینا۔ ناجائز اور حرام مال سے بدن پر جو چربی چڑھ گئی ہو اسے غم و حزن کے ذریعے پگھلانا، یہاں تک کہ کھال ہڈی سے چمٹ جائے، اور پھر اگر اس پہ گوشت آئے تو ایسا گوشت آئے جو حلال اور طیب سے پروان چڑھا ہو، ٹھیک ہے، ویری اہم۔ یہ جو نمبر 5 ہے بڑا اہم ہے۔ جس طرح بدن کو نفسانی خواہشات کی لذت پہنچائے اسی طرح اسے اطاعت کا مزہ چکھانا، یعنی اگر کوئی ایسی چیز کی ہے تو اس کا خمیازہ پھر اس طریقے سے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کیا کرنا ہوگا، غم، حزن، توبہ، استغفار۔ اور وہ جو یعنی حرام کا مال کھایا ہے اس کو، اب ظاہر ہے حرام کا مال کیسے آپ نکالیں گے، تو وہ تزکیہ نفس کریں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں، اطاعت کریں، روئیں، توبہ کریں، تو اس کا کوئی نہ کوئی خمیازہ پورا ہو جائے گا۔ اب مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں استغفار کے معنی ہیں
گناہوں کی معافی مانگنا، اور توبہ کی حقیقت کیا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرنا، یا زبان سے گناہ نہ کرنے کا تو عہد کرنا۔ استغفار اور دل سے عہد توبہ کہلاتا ہے۔ اب استغفار جو ہے، یہ جو لفظ ہے وہ غفرن سے بنا ہے، اٹ ڈیرائیو فرام غفرن، جس کا مطلب ہے چھپانا یا چھلکا اور پوست وغیرہ۔ چونکہ استغفار کی برکت سے گناہ جو ہیں وہ ڈھک جاتے ہیں، یعنی چھپ جاتے ہیں، اس لیے اسے استغفار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ توبہ کے معنی ہیں رجوع کرنا۔ اگر یہ حق تعالیٰ کے لیے استعمال ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی نسبت استعمال ہو، تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں ارادہ عذاب سے رجوع فرما لینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عذاب نہ دینے کا، یعنی اس طرف اللہ نے رجوع فرما لیا۔ اگر یہ بندے کی صفت ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں گناہ سے اطاعت کی طرف لوٹنا، غفلت سے ذکر کی طرف، غیبت سے حضور کی طرف لوٹ جانا۔ توبہ صحیح یہ ہے کہ بندہ اپنے جو گزشتہ پریویس گناہوں پر نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اور جس قدر ہو سکے گزشتہ گناہوں کے عوض، یعنی ان کے بدلے میں بدلہ ادا کرے۔ نمازیں ذمے ہوں تو ان کی ادائیگی کرے، یعنی قضا جو نماز ہو گئی، کسی کا قرض رہ گیا ہو تو ادا کرے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گریٹ اسکالر آف اسلام امونگ دا صوفیہ، وہ فرماتے ہیں توبہ کا کمال، وہ کہتے ہیں توبہ کا درجہ، یہ اللہ والوں کی بات ہے، اور یہ اللہ کی بات ہے۔ دیکھیں ان کا انداز ہی مختلف ہے، ان کی تفسیر ہی مختلف ہے، یہ لفظوں کو، یہ چیزوں کو ان کے اوریجنل معنوں میں لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لذت گناہ، بلکہ وہ فرماتے ہیں یہ یعنی توبہ کا کمال کیا ہے کہ دل لذت گناہ بلکہ گناہ ہی کو بھول جائے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ آگے والی بات کی انہوں نے۔ اللہ والے ہمیشہ اس قسم کی گفتگو یعنی کرتے ہیں۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ، یہ جو حدیثیں ہم نے آپ اوپر بیان کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کا بیان ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ، دو حدیثیں ہم نے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ توبہ تو گناہوں پر کی جاتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ، بلکہ نبی سارے گناہوں سے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان چیزوں کو ایکسپلین فرمایا۔ اب جیسے قرآن نے فرمایا انبیاء کے بارے میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ اب اللہ کے نبیوں کے صدقے میں تو دوسرے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو وہ حضور نے جو توبہ کا فرمایا اس کا کیا معنی ہے؟ تو ہم اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے میں کیا حکمتیں ہیں۔ تو علماء کرام نے مختلف اس کے جوابات دی ہیں، سارے ہی ماشاءاللہ جوابات لاجیکل ہیں اور یعنی سینس کرنے والے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمائی، وہ کہتے ہیں، وہ حکمت بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہم السلام عبادت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود تقصیر کمی کا اعتراف کرتے ہیں۔ یعنی اس کا کنکلوژن اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ادا نہ ہو سکنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، یعنی وہ عبادت کرتے ہیں بڑی خشوع سے، حضور سے عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسر نفس، یعنی اپنی طرف سے کہتے ہیں اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، یعنی عجز و انکساری کا وہ اظہار کرتے ہیں اس کے باوجود عجز و انکساری کا۔ تو یعنی ایک تو انہوں نے فرمایا یہ حکمت، ایک انہوں نے حکمت یہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمائے احیاء العلوم میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ درجات عالیہ کی طرف ترقی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ درجات عالیہ جو ہیں اس کی طرف جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام، یہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، یعنی وہ آیہ مبارکہ ہے کہ تمہارا ہر ایک لمحہ جو گزشتہ لمحہ ہے، گزرنے والا، اور جو آنے والا لمحہ ہے،
اس گزشتہ لمحے سے بہتر ہے، تمہاری شان یعنی بلند ہو رہی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو یہاں یعنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم یعنی دائماً درجات عالیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ قرآن کی آیت جیسے میں نے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حال سے دوسری یعنی ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں طرف ترقی کرتے تو اپنے پہلے حال پر استغفار کرتے۔ ایک تو یہ ذرا ڈیپ اس کا جواب ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا، یعنی وہ جب اگلے حال میں جاتے ہیں تو وہ جو ایک عبادت کا جو ایک سٹیٹس ہے، وہ جو پچھلا سٹیٹس ہے وہ کم ہوتا ہے، اگلے والا تو آپ اس سے پھر استغفار کرتے ہیں کہ سبحان اللہ ہو میں یہ اس حال میں تیری عبادت کرتا، یعنی یہ ویری ہائی سٹیٹس۔ تیسری بات علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تواضعاً یعنی تواضع کے طور پر ہمبلنس ہیوملٹی شو کرتے ہوئے یعنی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات جو علماء نے فرمائی یہ اس لیے آپ نے کیا، ایک تو آپ کی سنت ہو جائے، سبحان اللہ جو کام آپ نے کیا وہ امت کرے گی تو سنت امت کو ثواب ملے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم امت کے لیے امت کو بھی یعنی اس بات کی امپورٹنس اہمیت کا پتہ چلے کہ اللہ کا رسول بھی توبہ کرتا ہے، تو امت جو ہے وہ بدرجہ اولا اس کام کو کرے کہ وہ تو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اللہ کے نبی اور پھر امام الانبیاء، لیکن امت کی تعلیم کے لیے یہ جو ہے وہ توبہ کے بارے میں علماء کرام نے جو یعنی اس کی تشریحات اور جوابات دیے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم جو توبہ کرتے۔ اچھا، اب ایک اور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ اور استغفار نماز روزے کی طرح عبادت ہے، سبحان اللہ۔ یہ ایک اور انہوں نے فرمایا کہ یہ عبادت بھی ہے، صرف یہ نہیں کہ اللہ سے یعنی آپ معافی مانگ رہے ہیں، معافی تو مانگ ہی رہے ہیں لیکن یہ ایک عبادت بھی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت توبہ استغفار کیا کرتے تھے، ورنہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم تو گناہوں سے پاک تھے، ان کو تو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ عبادت بھی ہے، یہ تواضعاً بھی ہے اور یہ تعلیم امت بھی ہے، اس لیے وہ توبہ کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں یعنی بڑا اچھا شعر فارسی کا انہوں نے، زاہداں از گناہ توبہ کنن عارفاں از عبادت استغفار، یعنی زاہد گناہوں کی وجہ سے توبہ کرتے ہیں اور عارف لوگ عبادت کر کے استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے یہ چیزیں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شان ہے وہ فضیلت ہے، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ بیان فرما دی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمایا میری امت کے لیے مجھ پر 2 امن والی آیتیں اتاری ہیں۔ ایک وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سورہ الانفال ہے، آیہ نمبر 33 ہے، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرماؤ۔ یہ آیہ مبارک ہمارے لیے خوشخبری ہے، جس طرح گزشتہ امتوں میں ڈس اوبیڈینٹ ہوتی رہی، اللہ کی احکامات کو نہ مانا گیا تو اللہ ان کو عذاب دیتا رہا، امتیں تباہ کر دی گئی، بندر بنا دیے گئے اور ان کو سزا دی گئی، لیکن یہاں فرمایا گیا اے وما کان اللہ لیعذبہم، اے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں کرے گا، یعنی کیپٹل پنشمنٹ نہیں دے گا، کیونکہ وانت فیہم، اے میرے حبیب تم اس امت میں موجود ہو، تمہاری وجہ سے، تمہارے صدقے میں، تمہارے وسیلے میں ان کو میں وہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں دوں گا جو گزشتہ امتوں میں دیتا رہا۔ دوسری آیہ کریم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، سورۃ الانفال ہے یہ، یعنی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں، یعنی یہاں یہ بات ہے کہ جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، استغفار کو چھوڑیں گے نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے سارے حالات حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قیامت تک اس پر مطلع فرما دیا ہے۔ حضور گناہوں کو دیکھتے ہیں تو دل کو صدمہ ہوتا ہے، کوئی امتی آپ کا گناہ کرتا ہے، حضور کو ہمارے حالات پیش کیے جاتے ہیں تو حضور کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔
اور صدمہ ہوتا ہے، حضور دعائیں فرماتے ہیں، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو حضور خوش ہوتے ہیں۔ اب جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم یعنی دکھ ہوتا ہے، قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آیا نمبر 128 ہے، فرمایا جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا، یعنی حضور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اے امتیو، اے میرے بندو، میرے نبی کے امتیو، حضور کا آپ یعنی جو آپ کا مشقت میں پڑنا ہے وہ حضور کو بڑا مشقت میں ڈالتا ہے، یعنی گناہ میں مبتلا ہونا حضور کو بڑا ناپسند ہے، حضور کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، حریص ہیں، مسلمانوں پر کمال مہربانی فرمانے والے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنے اپنے امتیوں کے لیے جو دل میں درد رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے کتنے مہربان ہیں، آپ اس روایت سے اندازہ لگا لیں کہ حضور نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے ارد گرد روشن کر دیا تو پروانے اور کیڑے مکوڑے آگ میں گرنے لگے، اور وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکنے لگا، اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں گرتے رہے، پس میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے کھینچ رہا ہوں اور تم اس میں گر رہے ہو۔ یعنی تم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہو، میں تمہیں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اے امتیو سنو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے نبی، ہمارے محبوب کتنے ہمارے لیے دن رات، یعنی بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الرقاق کہ یہاں حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں نکالنے کی کوشش کرتا تم پھر گرتے ہو۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے امت کے لیے۔ 3 دعائیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رپورٹڈ بائی سیدنا خباب بن ارس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی نماز پڑھی آپ نے، صحابہ نے علیہم الرضوان عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنی لمبی نماز آپ نے پڑھی جتنی آپ عام طور پر نہیں پڑھا کرتے، کیا بات ہے، اس کی وجوہات بتائیں۔ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، حضور نے فرمایا بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے پڑھی تھی، میں نے اس نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 چیزیں عطا فرما دی اور ایک چیز کے سوال سے مجھے روک دیا۔ تو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہ میری امت کو عام یعنی قحط سے ہلاک نہ کرے، یعنی ایک تو یہ دعا کی، تو اللہ نے فرمایا مجھے یہ چیز عطا فرما دی، یعنی اللہ نے مجھے یہ چیز عطا فرما دی، میری اس دعا کو قبول کرے۔ پھر میں نے اللہ سے سوال کہ میری امت پر کسی ایسے دشمن کو مسلط نہ کرے جو ان کا غیر ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ چیز بھی عطا فرما دی۔ یہ سوال کیا تیسرا کہ میری امت کے لوگ ایک دوسرے سے جنگ نہ کریں، لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، تو حضور نے مجھے اس سوال سے یعنی اللہ نے مجھے اس سوال سے روک دیا۔ تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب الفتن ہے، تو یعنی اللہ کے نبی تو امت کے لیے ہی دن رات دعاؤں میں، نمازوں میں، نوافل میں امت کی بہتری کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہر نبی کے لیے خصوصی مقبول دعا اللہ تعالیٰ ایک خاص عطا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی یہ دعا عطا ہوئی، تو وہ دعا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے محفوظ فرما دی، مانگی نہیں۔ کہاں؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، لوگ مشکلات میں ہوں گے، اور یہ دعا میں اس دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ کس کے لیے؟ شفاعت کی، کہ اللہ میری امت کو، میری امت کے ہر فرد کو بخش دے جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ تو آپ اندازہ کر لیں، یہ مسلم کتاب الایمان یہ حدیث پاک۔ اب حضور کا ایک اور بھی دیکھیں، 5 نمازوں پر 50 کا ثواب، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، معراج کی رات 5 نمازیں یعنی ہوئی 50 سے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں، وسیلے میں اللہ نے فرمایا نمازیں 5 ہی پڑھیں لیکن ثواب انشاءاللہ 50 کا دوں گا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کتنے یعنی وہ اپنی امت پر شفیق ہیں، شفقت کے دریا بہا دیے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا
مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ مسلمانوں نے 3 بار پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ خاموش رہے حضور، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، تو بڑا مشکل ہو جاتا، ایک ہی حج کرنا بڑا it is a quite amazing and hard journey۔ تو اگر ہر سال فرض ہو جاتا تو بہت ہی مشکل ہو جاتی مسلمانوں پر، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے آسان فرما دیا، ہر ایک بندے پر جو افورڈ کر سکے، جو صاحب استطاعت ہو، یعنی عمر میں زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی کلیئر فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب صفت القیامہ، یعنی آپ اندازہ کر لیے نہیں کہ جو پہلے ہی بخشے ہوں گے، عبادت گزار نہیں، فرمایا گناہ گار خطا کار، وہ جو کبائر گناہ بھی جن کے ہوں گے ان کے لیے میری شفاعت، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ تو آپ اندازہ کر لیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ تو یہ بے شمار حدیث مبارکہ اور یہاں یعنی استغفار، توبہ، اور ساتھ میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو لوگوں پر رحم اور کرم، غلاموں اور خادموں پر آپ کا کرم دیکھ لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے، یعنی دنیاوی معاملات اور کام کاج سے میں سرکار دو عالم سے کسی خادم پر نہ کبھی سختی فرمائی، نہ ہی کبھی مارا۔ گھریلو معاملات اور خدام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ بڑا ہی خوبصورت۔ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی خادم یا عورت کو نہ مارا۔ یعنی آپ نے خادم اور عورت، یعنی ہم تو بیویوں کو مارتے ہیں اپنیوں کو، ادھر یہ حالت ہے ناجائز، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی خادم، غلام جو ہے سرونٹ، اس کو نہیں مارا کبھی۔ تو ہمیں ظاہر ہے بعض اوقات تنبیہ کرنے کے لیے غصے میں گفتگو کرنی ہوتی ہے، یعنی اگلے بندے کو بات سمجھانے کے لیے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یعنی اخلاق اعظم کا انک لعلی خلق عظیم، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہیں وہ ہمیشہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہم اپنے خادم سے کتنی مرتبہ درگزر کریں؟ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اصل میں، تو حضور اس نے دوبارہ پوچھا، حضور پھر خاموش رہے، تیسری مرتبہ سوال کیا تو حضور نے فرمایا اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ، یعنی اس سے دن میں 70 مرتبہ تذکر، اگر 70 مرتبہ غلطی کرے تو درگزر کرو۔ ٹھیک ہے، یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اٹ از ویری ہارڈ ٹو ڈو اٹ فار us بٹ انشاءاللہ ایٹ لیسٹ وی کین ٹرائی ہارڈ، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنے نرم مزاج، سبحان اللہ، جانوروں پر، صرف انسانوں پر نہیں، آپ جانوروں کو دیکھ لیں، تمام مخلوق کے لیے سراپا رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، کیوں نہ ہو۔ تو میں آپ کو چند مثالیں جو جانوروں کی ہیں وہ بھی دے دیتا ہوں، میرا خیال یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی بڑا اہم ہے اور ہمارے لیے بھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جانور پر کتنی شفقت فرماتے۔ ایک ہرنی کا واقعہ، حضرت سیدنا زید بن ارقم وہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی کے خیمے کے پاس ہی گزرے، تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی، ڈیئر، فیمیل ڈیئر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے قسم کے فریاد رس، آپ کی نظر اس ہرنی پر پڑ گئی، تو ہرنی نے عرض کی، یعنی ہرنی کی نظر حضور پر پڑی، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں کہ جانور حضور سے گفتگو کرتے ہیں، حضور ان کی گفتگو سمجھتے ہیں۔ اس نے کیا کہا کہ یہ جو خیمے والا ہے، یہ میرا مالک، یہ بندہ ہے، ربی مجھے جنگل سے پکڑ کر لایا ہے، جبکہ میرے 2 بچے جنگل میں ہیں،
میرے تھنوں میں دودھ گاڑھا ہو رہا ہے، یہ نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے راحت پا جاؤں، یعنی یا تو ذبح کر لے، جائز ہے، کر سکتا ہے، تو اور نہ مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ ہرنی کی فریاد سن کر مظلوموں کو فریاد رس، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کی بات سنیں، عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور واپس آؤں گی، اگر میں نہ ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے کا سا عذاب دے۔ یعنی جو مطلب جس نے پورا وعدہ نہیں کیا، جو نجائز، یعنی تو وہ سزا جو نجائز کسی کو اسے جزیہ لے، اسے مال لے، اسے ٹیکس لے، اس پر زبردستی کرے، اس پر نجائز یعنی بوجھ ڈالے، تو میں اس جیسا میرا سلوک ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑا تو وہ بڑی تیزی اور بے قراری سے جنگل کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ خوشی خوشی واپس آ گئی، سبحان اللہ، اور اسے خیمے کے ساتھ حضور علیہ السلام نے باندھ دیا۔ اتنی دیر میں اس ناہ میں وہ آدمی جو تھا وہ پانی کا مشکیزہ اٹھائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث ہمیں بیچ دو۔ حضور نے فرمایا مجھے دے دو، میں پیسے دیتا ہوں۔ اس کی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بطور ہدیہ آپ لے لیں، کیونکہ حضور کے صحابہ تو یعنی بغیر پیسے کے دے دیتے تھے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی اخذ کی جا سکتی کہ جو اساتذہ ہوتے ہیں ہمارے، جو ہمارے بزرگان دین ہوتے ہیں، جو مرشد ہوتے ہیں، تو اس لیے جو شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو یعنی ان کی خدمت کرنے کے لیے چیز بلا معاوضہ بھی دیتے ہیں، یعنی گفٹ دیتے ہیں۔ تو یہ حضور کی سنت، حضور کے صحابہ کی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے پیسے تو ہم نے نہیں لینے، چنانچہ حضور علیہ السلام سے آزاد فرما دیا۔ حضور نے بھی کوئی خود اپنے لیے تو آزاد کر دیا اس، یعنی یہ آپ حضور کی یعنی آپ دیکھ لیں۔ اب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس ہرنی کو دیکھا، وہ جنگل میں تسبیح و کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ اللہ، یعنی حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے ظاہر ہے، اور تسبیح پڑھتی ہوئی۔ اونٹ پر شفقت، یہ بھی واقعہ، یہ دلائل النبوہ کتاب، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ اسی طرح یہ سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں، حضرت سیدنا یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا نصیب ہوا، تو میں نے اس سفر میں 3 چیزیں بہت ہی عظیم الشان دیکھی۔ راستے میں ایک اونٹ کے ذریعے پانی کا نکال کر کھیت میں ڈالا، یعنی ایک اونٹ کے ذریعے پانی کھیت میں ڈالا جا رہا تھا، یعنی اس کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ اونٹ کی نظر جیسے ہی حضور پر پڑی تو بے قراری سے چیخا اور اپنی گردن زمین پر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس ٹھہر گئے اور اس کے مالک کو بلوا کر فرمایا اونٹ ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ آپ کی بارگاہ میں تحفۃً پیش کرتے ہیں، یہ ایسے گھر والوں کا ہے جن کے پاس اس کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ نے ہم سے چارہ کی کمی اور کام کی زیادتی کی شکایت کی، تم چارہ کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو جانور رکھتے ہیں اور ان کو استعمال میں لاتے ہیں، تو ان کو اگر اچھا چارہ دیں تو کوئی ایسی بات نہیں، ان سے کام لیا جا سکتا ہے، اور ان کو زیادہ ان پر بوجھ نہ لا دیں، ظلم نہ کریں، اچھا سلوک کریں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کو یہ نصیحت کر کے آگے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور واقعہ انہوں نے درج کیا کہ جو تیسرا عظیم شان اس سفر میں انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک درخت کے نیچے، یعنی آپ اگر اس لیٹے تو ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر آیا اور سایہ کر لیا، پھر کچھ دیر بعد واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نیند سے بیدار ہوئے تو میں نے واقعہ کیا تو فرمایا درخت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی اجازت مانگی اور اسے اجازت مل گئی اور سلام کرنے آیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم ایک گھاٹ پر گزرے تو ایک عورت اپنا بچہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر، جسے مرگی کا مرض تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آ کر اس نے عرض کی کہ اس کو یہ بیماری ہے، دعا فرمائیں۔ اس کی ناک کا بانسا جو پکڑ کر فرمایا حضور نے نکل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رسول ہوں۔ واپسی پر جب اس عورت سے بچے کے متعلق پوچھا تو عورت گزار ہوئی اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق، رسول برحق بنا کر بھیجا، آج پر ہم نے اس میں کوئی کبھی بھی بیماری تشویش والی بات نہیں دیکھی، یعنی وہ بیماری سے شفا پا گیا۔
یہ یہاں حضور کے معجزات ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور خاص کر وہ جو جس میں ریلیٹڈ ٹو دا کریشن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے یعنی کرم اور مرسیفل اللہ کے حبیب تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم امت کے لیے. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے، یعنی استغفار کیا کرے. تو کم از کم حدیث کی روح سے ہم 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے. اب سید الاستغفار پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ آیا مبارکہ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین نے فرمایا سید الاستغفار وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ کی بارے میں کیا عرض کرے: او اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور بقدر طاقت تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں. میں اپنے کیے پر شر سے یعنی کیے کہ شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا. بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الدعوات بعد افضل الاستغفار ہے. یعنی یہ حدیث کے اندر یہ جو سید الاستغفار آیا ہے اس کے پڑھنے کے بارے میں دیکھ لیں. جس نے اسے دن کے وقت ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے. اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے. آپ اندازہ کر لیں. تو اس کو آپ معمول بنا لیں، یعنی اپنے روزانہ کا معمول بنا لیں کہ آپ جو ہے وہ سید الاستغفار. اور بھی بہت سارے ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبہ. تو بے شمار یعنی استغفار ہیں. اور یہ ماہ مبارک تو بخشش والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ہم یہ استغفار جتنا بھی کریں کم از کم 100 مرتبہ تو کریں. اور پھر یہ جو استغفار یہاں حدیث سے رپورٹڈ ہے اس کو دن میں اور رات میں روزانہ صبح بھی پڑھ لیا کریں اور رات کو بھی سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ جیسا کہ بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.